السلام علیکم۔ جنرل حمید گل کا افغان بہت احترام کرتے، جنہیں ان کے خیالات سے اتفاق نہ ہوتا وہ بھی ان سے بہت عزت سے پیش آتے۔ بارہا وہ افغانوں کے گھمبیر مسائل انتہائی خوش اسلوبی سے حل کرتے، کسی گروہ کی دل آزاری ہوتی نہ کسی کی حق تلفی۔ مجاہدین کے بھی کئی گروہ تھے، ہر کوئی اپنے تئیں خود کو سب سے اہم سمجھتا، یہی حال مخالف سوچ رکھنے والے گروہوں کا بھی تھا۔ جنرل حمید گل جو پشتو، دری، فارسی زبانوں سے نابلد تھے، خلوص کی زبان اور کمال محبت سے سب کو ساتھ بٹھا کر معاملے طے کرا لیتے، جو آج تک کسی اور سے ممکن نہ ہوا۔ افغانوں سے اس خاموشی اور آسانی سے جنرل صاحب کا معاملات طے کرنا کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ افغان نہ کسی کے رعب و دبدبے سے متاثر ہوتے، نہ عہدے اور اختیار سے۔ وہ صدیوں سے آزاد ہیں، آزاد منش ہیں، قبائلی روایات پر سختی سے کاربند، اپنی محبتوں میں بے لوث اور دشمنیوں کو نسلوں تک نبھانے والے، کسی نفع نقصان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ بھلا وہ کیسے کسی کی بات آسانی سے مان لیتے؟ جنرل صاحب سے جب بھی اس حوالے سے سوال ہوا تو وہ مسکرا کر کہا کرتے کہ افغان مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان کے توکل سے بہت مرعوب ہوں، اسی لیے وہ میری خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے اعتماد میں بتایا کہ کیسے وہ افغانوں کی آزاد منش نفسیات کا ادراک کرتے ہوئے انہیں ایک جگہ بیٹھنے پر راضی کر لیتے ہیں، لیکن شرائط لگاتے، نہ کسی قسم کا دباؤ ڈالتے، ان کو آپس میں تا دیر کھل کر مذاکرات کا موقع فراہم کرتے۔ یوں چند ہی روز میں سب گروہ کسی نہ کسی حل تک پہنچ جاتے۔ بڑے بھائی کی طرح پاکستان افغانوں کو پیار اور احترام سے بات چیت کا موقع فراہم کرتا، لیکن کبھی اپنی خواہشات کے لیے دباؤ نہ ڈالتا۔ آج ہمیں افغانستان سے معاملات طے کرنے کے لیے ایسی ہی وسعت کلب افغانوں کی آزاد سوچ، رسم و رواج و روایات کے تناظر میں معاملات حل کرنے کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ ہماری خواہش ہے کہ ٹی ٹی پی سے افغان حکومت آہنی ہاتھوں سے نمٹے۔ اس حوالے سے ہم 42 سال تک اپنے وطن میں ان کی مہمان نوازی کے احسان کا بدلہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنوں میں ٹی ٹی پی جیسے عفریت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیں۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں انہیں احسان فراموش جیسے القابات سے نوازتے ہیں۔ اگر آج ہم افغانوں سے اپنے احسانوں کا ثمر چاہتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ان کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑی، قربانیاں دیں، کا کیسے یکسر قلہ کما کر دیں، جبکہ ظاہر ہے ٹی ٹی پی کی افغان طالبان میں اندر تک رسائی ہوگی، آپس میں رشتہ داریاں، بھائی چارے کے رشتے اور دوستیاں بھی ہوں گی۔ عمران خان کی حکومت نے 2021 میں امارت اسلامی افغانستان کے وزیر دفاع سراج حقانی کو اصرار کر کے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے، باوجود کہ مبینہ طور پر حقانی صاحب ان مذاکرات کے حامی نہ تھے، کیونکہ ان کے مطابق ٹی ٹی پی سے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ ہونے کی ضمانت صرف افغان طالبان کی توسط سے ہی ہو سکتی تھی۔ ادھر عمران خان کو شدت سے احساس تھا کہ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ان کی جماعت کا کوئی عسکری ونگ تھا، نہ ان کے لوگوں کو بوقت ضرورت ایسی کسی کارروائی کی تربیت
یوں کرہ فعل ٹی ٹی پی کے نام نکلا، جس سے اعلیٰ حکام نے براہ راست معاملات طے کیے جن کی تفصیل کسی کے علم میں نہیں۔ انہیں وابکس پاکستان میں آبادکاری کے لیے خفیہ فنڈ سے بھاری رقم جاری کی گئی اور 100 سے زیادہ دہشت گرد جو خطرناک جرائم میں ملوث تھے باعزت رہا کیے۔ بارہا اس وقت کالموں میں اس کی نشان دہی کی گئی۔ اے پی ایس کے شہید بچوں کے والدین نے بھی احتجاجات کیے، لیکن اس وقت کی حکومت نے اپنی من مانی کی۔ 9 مئی کے واقعات میں بھی ٹی ٹی پی ملوث تھی کہ جس منظم انداز میں جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، انتشار پھیلایا گیا، وہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ ٹی ٹی پی سے مستعار لیے گئے تربیت یافتہ دہشت گردوں نے وہ کام کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ماضی میں بھی راء اور موساد دہشت گردی کرواتے رہے، لیکن اس واقعے میں تو گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ٹی ٹی پی افغان نہیں بلکہ پاکستانی عناصر ہیں، لیکن 9 مئی اور حالیہ میانوالی بیس میں دہشت گردانہ کارروائیوں سے تو انہوں نے اغیار کو بھی مات کیا۔